ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست ادب تخلیق کرنے سے تعلق ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم میں دنیا اردو کے ایک ممتاز شاعر، سینئر شاعر، ایک ایسے شاعر جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد تخلیق ادب بنایا ہوا ہے۔ شاعری کو وہ یہ سمجھ لیجئے کہ عبادت کی طرح سے ادا کرتے ہیں۔ شاعری کو اس طرح سے تحریر کرتے ہیں کہ جیسے ان کے لیے یہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ برطانیہ سے تشریف لائے ہیں، کئی شعراء کرام کی شاعری کی تصحیح کرتے ہیں، سینئر جونیئر ہم عصر شعراء کے کلام کو درست کرتے ہیں، اور برطانیہ میں ان کی حیثیت ایسی ہے کہ تمام لوگ ان سے اصلاح لیتے ہیں، یا پھر عقیل دانش، یہ دو شخصیات ایسی وہاں موجود ہیں برطانیہ میں جو ادب کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، نوجوانوں کو شاعری کی جانب راغب کر رہے ہیں، زبان کے تعلق سے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب غالب ماجدی۔ السلام علیکم غالب بھائی، بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے میٹرو ون کی ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بزم شاعری کا حصہ بنے۔ شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے عزت بخشی، مجھے یہاں بلایا، اور جب آپ کو پتہ چلا کہ میں آیا ہوں تو آپ نے مجھے یہاں بلا لیا انٹرویو کے لیے۔ بڑی محبت آپ کی۔ جی بہت شکریہ۔ تو غالب بھائی، اگر مجھے اجازت دیجیے تو میں کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں، آپ کی خدمت میں کوئی سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ شاد آپ کو ہم نے یہ دیکھا کہ غالب ماجدی کو ہم نے جب دیکھا اسے اپنی ایک شعری دنیا میں کھویا ہوا پایا۔ غالب ماجدی کل وقتی شاعر ہیں جو ہم سمجھتے ہیں، جتنا ہمارے علم میں ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ برطانیہ میں ایک مدت سے آپ کا قیام ہے، اور وہاں نوجوانوں کو آپ ادب کی جانب راغب کرتے ہیں، شاعری کی جانب راغب کرتے ہیں۔ نہ صرف شاعری کی جانب نوجوانوں کو راغب کرتے ہیں بلکہ ادبی تقریبات کا اہتمام سال ہر سال رکھتے ہیں، پھر سال میں بڑے مشاعروں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ برطانیہ میں اس وقت ادبی منظرنامہ یا ادب کی صورتحال کیا ہے، تو اس کے تعلق سے کچھ روشنی ڈالیے۔ جی، پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میں برطانیہ میں بزم اردو لندن کا جنرل سیکرٹری ہوں، اور اس کے صدر جناب رضا علی عابدی صاحب ہیں۔ واہ، تو اس بزم کے تحت ہم لوگ ایک تو مشاعرے کرتے ہیں سال میں 2-3، اور اس کے علاوہ موسیقی کے پروگرام کرتے ہیں، اور پھر بچوں کے لیے بھی پروگرام کرتے ہیں۔ بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹیبلو بناتے ہیں تاکہ جو اردو فیملی کے بچے ہیں وہ آئیں اور اردو بولیں، اردو سیکھیں، اور اردو سے ان کو رغبت پیدا ہو۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں نوجوان طبقہ اچھی شاعری کر رہا ہے، بہت اچھے شاعر نکل رہے ہیں، جی ہاں۔ تو وہ بھی یعنی کہ سال میں مشاعرے کافی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی سننے کا موقع ملتا ہے۔ بزم سخن کا مشاعرہ ہوتا ہے، پھر امجد مرزا مشاعرے کرتے ہیں، ان کے مشاعرے میں جاتا ہوں۔ تو ان سب میں نوجوان شعراء کو سننے کا موقع ملا، بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں۔ اس میں سے کچھ نوجوان جو ہیں وہ کسی سے اصلاح لے رہے ہیں، تو وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، ماشاء اور اللہ۔ کچھ جو ہے اصلاح لینے میں شرم محسوس کرتے ہیں، تو ان کے کلام میں کمی رہ جاتی ہے۔ تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اصلاح لے لیا کریں تو بہتر ہو گیا۔ ہر بڑے شاعر نے اصلاح لی ہے، بالکل، جی ہاں، طالب نے بھی لی ہے، میر تقی نے بھی لی ہے، سب کے استاد سے کوئی نہ کوئی۔ تو برطانیہ میں نسائی ادب بھی کافی ترقی کر رہا ہے۔ اچھا، عورتیں بڑی اچھی شاعری کر رہی ہیں، بڑی نوجوان عورتیں شاعری کر رہی ہیں، بہت اچھی الحمدللہ۔ اور ان میں نسائی ادب میں تو سب سے بڑا نام نجمہ عثمان کا ہے وہاں۔ نجمہ عثمان بڑی اچھی شاعری کر رہی ہیں۔ واہ، اور شاعروں میں عقیل دانش، ان کا بھی ایک مکتب فکر ہے، ان کے بھی شاگرد ہیں، اور وہ بھی بڑے اچھے بہت اچھے۔ خدمت کر رہے ہیں اردو کے، وہ بہت۔ جی، معافی چاہ رہا ہوں مخلو، میرے حافظے میں جو نام تھے سر فہرست وہ آپ کو جس طرح سے ہم جانتے ہیں، اور ہمیں یہ شرف حاصل رہا ہے کہ ہم آپ کے مہمان کی حیثیت سے بھی رہے ہیں، اور ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ عقیل دانش ہیں، وہ بہت ایکٹیو ہیں ادبی معاملات میں، اور زندگی کو وقف کیا ہوا انہوں نے بھی آپ کی طرح۔
پھر سہیل زرار خلیش ہیں، سہیل زرار نے پورا گروپ بنایا ہوا ہے نوجوان لڑکوں کا، نوجوانوں کا، اور ان کو وہ کر رہے ہیں، ترقی کر رہے اپنے ہیں، تئیں کاوشات کر رہے ہیں فروغ کاوشات ادب کی، اور وہ تو چینل سے بھی وابستگی ہے اور وہاں سے بھی ادبی ہاں، پروگرام وغیرہ. اور وہ مشاعرے وغیرہ بہت کرواتے ہیں اور بڑی خدمت کر رہے ہیں اردو کی. سہیل اچھا، زرار میں صاحب. نے ایک چیز اور دیکھی ہے ماجدی صاحب کہ دنیا بھر میں بہت سی جگہوں پر مشاعروں کا اہتمام سالانہ کیا جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی ادبی تنظیمیں ہیں جو تمام تر پروٹوکول دے کر شعراء کو مدعو کرتی ہیں، خواہ وہ پاکستان ہو کہیں سے. اسی طرح ہم نے آپ کو دیکھا، اسی طرح عقیل دانش کو دیکھا ہے کہ وہ خواہ کے کم شعراء کو بلائیں، خواہ وہ ہندوستان سے بلائیں، پاکستان سے بلائیں سالانہ، تو وہ تمام پروٹوکول کا خیال کرتے ہیں کہ ان کے نذرانے کا، ان کے ٹکٹ کا، ان کے قیام کا، پھر وہاں نشستوں کا. تو یہ صرف بوجھ صرف آپ لوگوں کے کاندھے پر ہے، یا آپ کے علاوہ بھی کوئی لوگ ہیں جو ایسے خدمات انجام دے رہے ہیں برطانیہ میں؟ نہیں، کچھ ہے. ایک تو سہیل زرار کر رہے ہیں کافی جی اس سلسلے میں کام، اور اردو اکیڈمی ہے وہ کام کر رہی ہے، اور جاوید صاحب جو ڈاکٹر ہیں دیگر لوگ انوالو جاوید ہیں، شیخ بھی ہیں، وہ بھی کرتے ہیں سارے کام. لوگ اپنے اپنے بلاتے ہیں لوگوں کو، ان کو اپنے اپنے تئیں لوگ کوشش کر رہے ہیں. اور کوشش کر رہے ہیں. اچھا، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے ماجد صاحب کہ وہ لوگ جو طویل عرصے سے جن کا قیام برطانیہ میں ہے، پاکستان سے گئے ہوئے انہیں 20 سال 22 سال ہو گئے ہیں، تو اب ان کی جو اولادیں ہیں تو ان میں اردو کا کیا رجحان آپ پاتے ہیں؟ وہ ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے پاکستان میں ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ انگریزی بولنا، انگلش بولنے میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اردو سے وہ بالکل ہی دوری اختیار کر لی ہو نئی نسل جو وہاں آ رہی ہے؟ نئی نسل ویسے تو ہے، یعنی اردو سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور گھر میں بھی اردو نہیں بولتے، بہت لوگ انگلش ہی بولتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، اور اردو ادب سے تو بہت کم تعلق ہے نئی نسل کا. لیکن پھر بھی کچھ گھرانہ ایسا ہے جن کے گھر میں اردو ترویج پا رہی ہے ابھی بھی. اچھا. اب میرے گھر میں یہ ہے کہ میں بچوں سے انگلش میں بات ہی نہیں کرتا، تو میرے سارے بیٹے بیٹی، بہویں اور داماد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں سب اردو بولتے ہیں مجھ سے. اچھا. اور اس طرح سے آپس میں گھر میں اردو ہی بولی جاتی ہے ہمارے یہاں بھی. لیکن اردو ادب کی طرف رجحان ہمارے گھر میں بھی صرف میرے منجلے بیٹے کا ہے، جس کا نام ہے فرحان غالب. اچھا. اس کو اردو بڑی اچھی آتی ہے، اور اردو سے بڑی تعلق اس کو علامہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ پورا زبانی یاد ہے. اچھا، ماشاء اللہ. بہت سارے اشعار یاد ہیں. وہ واہ واہ. موقع پر محل سے اشعار بولتے رہتے وہ، لیکن شاعری وہ بھی نہیں کرتے. اچھا، شاعری نہیں کرتے ہیں. لیکن دوسرے گھرانوں میں بھی گھر میں اردو بولی جاتی ہے، لیکن یہ کہ شاعری کی طرف رجحان نہیں دیکھا میں نے کہ کوئی وہاں کا بچہ شعر کہہ رہا ہو. زیادہ تر جو یہاں سے جاتے ہیں لوگ وہ شاعری کر رہے ہیں، یہاں سے نوجوان طبقہ جاتا ہے. جی جی، وہی شاعری کرتا ہے. ٹھیک. اچھا غالب بھائی، جب آپ کا قیام پاکستان میں تھا مستقل بنیادوں پر، تو اس وقت کا اس شہر کا ادبی منظرنامہ اور یہاں سے جانے کے بعد اب جب آپ آتے ہیں، یعنی کہ ابھی تقریب میں بلا لیا گیا ہے یا کوئی شادی کی تقریب ہوئی یا مشاعروں میں، اب جب آتے ہیں تو اس وقت کے ادبی منظرنامے میں اور آج کے ادبی منظرنامے میں آپ کو کوئی فرق دکھائی دیتا ہے؟ جی ہاں، فرق تو ایک تو پہلی بات کہ میں جب یہاں تھا تو اس وقت میں قصبے معاش میں لگا ہوا تھا زیادہ تر. ٹھیک ہے. تو مشاعرے میں بہت کم جاتا تھا. ایک بزم سائنسی ادب کا مشاعرہ ہوتا تھا، گھر کے قریب تھا، تو وہاں چلا جاتا تھا میں. اور پھر جو سالانہ مشاعرے ہوتے تھے بڑے بڑے، ان میں جاتا تھا میں. تو مشاعرے آج کل بھی کافی اچھے ہو رہے ہیں، بہت اچھے ہو رہے ہیں. میں کئی مشاعرے میں گیا ہوں، اور بڑے پیمانے پہ بھی ہو رہے ہیں اور چھوٹے پیمانے پہ بھی ہو رہے ہیں یہاں. تو پہلے میں چونکہ کم مشاعرے میں جاتا تھا، پہلے کا مجھے اندازہ نہیں اتنا زیادہ، لیکن اس وقت بھی مشاعرے ہو رہے تھے. میں سنتا تھا لوگوں سے کہ فلاں جگہ مشاعرہ ہے، فلاں جگہ مشاعرہ ہے. اور اس وقت بھی جو ہے نوجوانوں میں شوق تھا شاعری کا، اور بہت سارے نوجوان شاعری کر رہے تھے. اور آج کل تو بہت زیادہ اچھے نوجوان شاعر ابھر رہے ہیں یہاں سے. جی. اور میرا خیال ہے کہ ترقی ہی ہوئی ہے، یعنی شاعری میں یہاں بہتری آئی ہے. بہتری آئی ہے. بالکل، بہتری آئی ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا غالب بھائی، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ہی کچھ نوجوان شعراء جو شاعری کی جانب آئے، اور ان کی شعری عمر جو ہے وہ 2 سال، 2.5 سال، 3 سال ہے،
لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بہت جلد بازی میں شاعری کر رہے ہیں، جہاں بہت تیزی میں، بہت جلد بازی میں. ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے شاعری کی بنیاد پر کچھ خواب سجائے ہوئے ہیں. تو وہ جس طرح ہم ہوتے ہیں نا کہ 18 سال کے ہوتے ہیں اور پھر ہم شناختی کارڈ بناتے ہیں، تو انہوں نے کتاب کو شناختی کارڈ کے طور پر لے لیا ہے جہاں کہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس جیسے تیسے کتاب آ جائے ہماری. جہاں تو یہ رجحان جو ہے، چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے سامنے آپ مثال ہیں، پھر جان ایلیا مثال تھے کہ وہ عمر گزارنے کے بعد پہلا مجموعہ لائے، پھر میں اپنا مجموعہ میں بہت دیر میں 30 سال بعد لایا شعری مجموعہ. تو یہ نوجوان جو 2 سال میں وہ چاہتے ہیں 50 غزلیں ہو جائیں، 60 غزلیں جلدی سے ہو جائیں اور جلدی سے ہم کتاب لے آئیں. اور ہم ایک جانب ایک سینئر شاعر کو، وہ جو دنیا بھر کے شعراء کی اصلاح کر رہے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار وہ کوئی مجموعہ اب تک نہیں لائے. تو اس کا کیا سبب ہے غالب بھائی؟ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ شعر کہنا بہت ہی مشکل ہے، شاعری میرے بس کی بات نہیں. اور مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ مجموعہ کیوں نہیں چھپاتے اپنا، تو میں نے ان کو ایک شعر میں جواب دیا تھا کہ اپنا کلام منتخب کیسے تباہ کرائے وہ، واہ. اپنا کلام منتخب کیسے تباہ کرائے وہ، غالب کم ہنر نے تو شعر کوئی کہانی. اپنا کلام منتخب کیسے تباہ کرائے وہ، غالب کم ہنر نے تو شعر کوئی کہانی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اچھی شاعری کرے پھر مجموعہ کلام بہت اچھی بات ہے. یعنی یہ کہا جائے کہ آپ بہت سخت واقع ہوئے سلیکشن کے معاملے میں، اور آپ جو ہے وہ شاعری پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. میں کافی کم عمری سے شاعری کر رہا ہوں میں، جی ہاں. لیکن میں اپنے غزلیں کہہ کے رد کر دیا کرتا تھا. یعنی تھوڑے دنوں کے بعد مجھے اپنے اشعار پسند نہیں آتے تھے تو میں اس کو رد کر دیا تھا. تو وہی کیفیت آج تک ساتھ چل رہی ہے آپ کے، اور آپ اپنے کلام سے خود مطمئن نہیں ہو رہے. جس سطح کا کلام آپ شائع کرانا چاہتے ہیں وہ غالباً آپ کے نزدیک وہ کلام اب تک نہیں آئے جو آپ چاہتے ہیں. جس کو کہیں کہ شعر ہے اب تک نہیں کہا، ہاں، جس کو کہیں کہ شعر ہے اب تک نہیں کہا. واہ واہ. تو بندیوں کا میری پلندہ نہ چھاپیے. بہت ایک صاحب میرا وہ نکال رہے تھے شمارہ، میرا گوشہ نکال رہے تھے وہاں لندن میں، سائی شیبی صاحب. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارا گوشہ نکال رہا ہوں تو اپنے اشعار دو اور اپنے اوپر مضمون لکھوا کے دو. میں نے کہا میں مضمون نہیں لکھواتا کسی سے، اگر کوئی خود سے لکھ دے تو صحیح ہے. تو میں نے ان کو منظوم معذرت کی تھی ان سے. اس میں یہ کہا تھا میں نے کہ جس کو کہیں کہ شعر ہے اب تک نہیں کہا تو بندیوں کا میری پرندہ نہ چھاپیے. تو اب تک میں مطمئن نہیں ہوں اپنے اشعار سے جی، لیکن اب مجھ پہ زور دے رہے ہیں بچے ہمارے اور لوگ کہ چھپا لیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ چھپا لیں. ہاں نہیں آپ لیے ہیں. چل ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ بہت سا وقت تو صرف اس بات میں گزر جاتا ہے کہ یار یہ شاعری جو ہے شاید اس سطح کی نہیں ہے اور مجھے مزید بہتر کہنا چاہیے، اور اس بہتر کی تلاش میں وہ بہت ساری بہتر چیزیں رکھی رہ جاتی ہیں. تو میرا بھی مشورہ یہی ہے کہ آپ جو ہے ضرور اپنی کتاب کی جانب توجہ دیجیے، تاکہ یہ کہ ایک نسل جو ہے آپ کے کلام سے استفادہ کرے اور انہیں سیکھنے کے مواقع میسر آئیں. تو آپ ضرور اس پر کام کیجیے، اور اس تعلق سے میٹرو ون کی ہماری کوئی خدمت آپ کو درکار ہو تو ہم حاضر ہیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ مہمان ہیں، برطانیہ سے تشریف لائے ہیں جناب غالب ماجدی، جو وقفے پر جانے سے قبل اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. ہم وقفے سے چونکہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں، اور غالب ماجدی صاحب سے درخواست گزار ہوں گے کہ وہ کچھ شعری کلام آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. غالب بھائی کچھ کلام عطا کیجیے. جی، ایک ہلکی پھلی غزل ہے جی، اور اس کا ہر شعر جو ہے وہ مطلع ہے. ہر شخص یہاں قصہ و افسانہ کہے ہے، ہر شخص یہاں قصہ و افسانہ کہے ہے، حق بات کہے ہے تو یہ دیوانہ کہے ہے. بہت اچھے بہت اچھے. ہر شخص یہاں قصہ و افسانہ کہے ہے، حق بات کہے ہے تو یہ دیوانہ کہے ہے، اور ہر لمس تیرا مجھ سے ایک افسانہ کہے ہے. ہر لمس تیرا مجھ سے ایک افسانہ کہے ہے، ہونٹوں سے لگے ہے تو یہ پیمانہ کہے ہے. کیا کہنے کیا کہنے. ہر لمس تیرا مجھ سے ایک افسانہ کہے ہے، ہونٹوں سے لگے ہے تو یہ پیمانہ کہے ہے، اور کیا کہیے ہمیں خلق خدا کیا نہ کہے ہے.
ہاں کیا کہیے ہمیں خلق خدا کیا نہ کہے ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے اچھا نہ کہے ہے۔ ہاں واہ، کیا کہیے ہمیں خلق خدا کیا نہ کہے ہے، بس اتنا، بس اتنا سمجھ لیجئے اچھا نہ کہے ہے۔ اور اچھے کو تو اچھا بھی اب اچھا نہ کہے ہے، ہاں اچھے کو تو اچھا بھی تو اب اچھے کو اچھے تو کو اچھا تو بھی اچھا بھی اب اچھا اچھا نہ نہ کہے ہے، دیوانہ تو دیوانہ ہے دیوانہ کہے ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے اچھے کو تو اچھا بھی اب اچھا نہ کہے ہے، دیوانہ تو دیوانہ ہے دیوانہ کہے ہے۔ اور دنیا ہمیں دیوانہ تو بیجا نہ کہے ہے، واہ، دنیا ہمیں دیوانہ تو بیجا نہ کہے ہے، جل جائے ہے شمع پہ تو پروانہ کہے ہے، ہاں جل جائے ہے شمع پہ تو پروانہ کہے ہے، دنیا ہمیں دیوانہ تو بیجا نہ کہے ہے۔ اور مقصد کیا کہ الفاظ کو الجھا کے معمہ نہ کہے ہے، واہ، الفاظ کو الجھا کے معمہ نہ کہے ہے، غالب تو کھلی بات فقیرانہ کہے ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، الفاظ کو الجھا کے معمہ نہ کہے ہے، غالب تو، غالب تو کھلی بات فقیرانہ کہے ہے۔ کیا کہنے، جی کیا کہنے، خوبصورت کلام۔ شکریہ شکریہ، تھینک یو۔ جزو کو کل کی طرف دہر میں مائل پایا، جزو کو کل کی طرف، دہر میں مائل پایا، یہ وحدت الوجود کی طرف اشارہ۔ جی 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 جی، جزو کو کل کی طرف دہر میں مائل پایا، گر کے دریا نے سمندر میں ہی ساحل پایا۔ ہاں جزو کو کل کی طرف دہر میں مائل پایا، گر کے دریا نے سمندر میں ہی ساحل پایا، اور ہر کوئی خود کو سمجھتا ہے ارسطو سقراط، ہاں ہر کوئی خود کو سمجھتا ہے ارسطو سقراط، اب لہوں کو بھی یہاں میں نے تو عاقل پایا۔ واہ، اور ساتھ میرے فقط عنبر ہی نہ رویا شبنم، ہاں ساتھ میرے فقط عنبر ہی نہ رویا شبنم، میں نے تاروں کی نگاہوں کو بھی جھلمل پایا۔ واہ، بہت خوب، ساتھ میرے فقط عنبر ہی نہ رویا شبنم، میں نے تاروں کی نگاہوں کو بھی جھلمل پایا۔ اور شعر کیا کہ میرے بستر پہ کتابوں کا تھا انبار بہت، میرے بستر پہ میرے کتابوں کا بستر تھا پہ انبار کتابوں کا بہت، تھا انبار بہت، میرے بستر پہ کتابوں کا تھا انبار بہت، صبح دم خود کو مگر اور بھی جاہل پایا۔ ہاں میرے بستر پہ کتابوں کا تھا انبار بہت، صبح دم خود کو مگر اور بھی جاہل پایا۔ اور حق کا رستہ تو دکھانے سبھی اوتار آئے، واہ، حق کا رستہ تو دکھانے سبھی اوتار آئے، پیروکاروں کو مگر رہ روے باطل پایا۔ اور مقصد کیا ہے کہ سمجھا منزل کو بھی رستے کا ہی حصہ غالب، بہت اچھے، سمجھا رستے کو بھی منزل کا ہی حصہ غالب، اس نے رستے کو بھی صورت گر منزل پایا۔ کیا کہنے، کیا سمجھا کہنے، رستے کو بھی منزل واہ، کا ہی حصہ غالب، اس نے رستے کو بھی صورت گر منزل پایا۔ بہت اچھے خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں آپ۔ چلو، ایک دفعہ مجھے وہاں ایک رسالہ نکلتا تھا صدا لندن میں، جی جی، تو اس کے جو مدیر تھے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی غزل کہو کہ جس کے ردیف میں غزل ہو، جس کی ردیف میں غزل ہو۔ اچھا، تو میں نے یہ غزل مسلسل کہی ہے، تو وہ سناؤں آپ کو؟ جی جی، عطا کیجیے۔ میں سوچتا ہوں آج ایک اچھی غزل کہوں، میں سوچتا ہوں، آج ایک اچھی غزل کہوں، واہ، میں سوچتا ہوں آج ایک اچھی غزل کہوں، معیار کیا ہے اچھی کا ویسی غزل کہوں۔ ہاں اچھی کا معیار تو قائم کر لیں پہلے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھی بات، میں سوچتا ہوں آج ایک اچھی غزل کہوں، معیار کیا ہے اچھی کا ویسی غزل کہوں، اب مقدور ہو تو میر سی اصلی غزل کہوں، ہاں مقدور ہو تو میر سی اصلی غزل کہوں، اور غالب کی طرز پاؤں تو غیبی غزل کہوں۔ کیا کہنے، کیا یعنی کہنے، کون شاعر کس طرح کی غزل کرتا ہے تو اس کا میں نے بہت اچھے، اس میں قافیے میں ذکر کیا اس کا۔ جی جی، مقدور ہو تو میر سی اصلی غزل کہوں، غالب کی طرز پاؤں تو غیبی غزل کہوں، اور مومن کی ذوق کی آتش کی راہ لوں، ہاں مومن کی ذوق کی آتش کی راہ لوں، یا میر درد جیسی حقیقی غزل کہوں، واہ، مومن کی ذوق مومن ظفر کی ذوق کی آتش کی راہ لوں، یا میر درد جیسی حقیقی غزل کہوں۔ ان کی غزل میں تصوف ہوتا تھا، میر درد کی غزل جی ہاں، حقیقی غزل۔
جذبی فراق داغ و یگانہ سے فیض لوں، ہاں ہاں جذبی فراق داغ و یگانہ سے فیض لوں، فانی کے جیسی کوئی سسکتی غزل کہوں، کیا کہنے کیا کہنے فانی کے جیسی کوئی سسکتی غزل کہوں، واہ اقبال و اندلیب سے حسرت سے داد لوں، ہاں ہاں اقبال و اندلیب سے حسرت سے داد لوں، یا پھر جگر کے طرز کی عشقی غزل کہوں، کیا کہنے کیا یا پھر کہنے جگر کے طرز کی کیا عشقی غزل کہنے کہوں، غالب صاحب واہ 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 دو مصرعوں میں ربط ہو سوری نہ مانوی، ہاں ہاں دو مصرعوں میں ربط ہو سوری نہ مانوی، دور جدیدیت کی میں الجھی غزل کہوں، بھائی کیا کہنے ہیں صاحب دور واہ، جدیدیت کی میں الجھی الجھی غزل کہوں، غزل کا ہوں اور نقش قدم پہ فیض کے سیماب کے چلوں، ہاں ہاں نقش قدم پہ یہ میں معیار سیٹ کر رہا ہوں اس کے بالکل معیار کہاں بالکل تھی، واہ واہ نقش قدم پہ فیض کے نقش قدم پہ فیض کے سیماب کے چلوں، احمد فراز جیسی پھڑکتی غزل کہوں، کیا کہنے صاحب نقش واہ قدم پہ فیض کے سیماب کے چلوں، احمد فراز جیسی پھڑکتی غزل کہوں، اور مضمون جو بھی چاہوں غزل میں سمولوں میں، واہ مضمون جو بھی چاہوں غزل میں سمولوں میں، سائنس کی بات کر لوں سیاسی غزل کہوں، بھائی کیا کہنے صاحب کیا کہنے سائنس کی واہ، بات کر لوں سیاسی غزل کروں، اور وہ کلیم الدین احمد نے کہا تھا کہ اردو ادب کی غزل جو ہے وہ وحشی صنف ہے، وحشی صنف ہے، وہ نقاد کریم جی 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 کلیم جی الدین احمد تھے انہیں، تو اس پہ میں نے کہا کہ صنف غزل ہے کتنی مہذب دکھاؤں میں، صنف غزل ہے کتنی مہذب دکھاؤں میں، اس نیم وحشی سمت کی فکری غزل کہوں، کیا کہنے اس نیم وحشی سمت کی فکری غزل کہوں، اور رخسار و لب کا ذکر غزل کا مزاج ہے، رخسار و لب کا ذکر غزل کا مزاج ہے، کہنا اگر میں چاہوں جدیدی غزل کہوں، واہ کہنا اگر میں چاہوں جدیدی غزل کہوں، اور مقطع میں نے لبوبا پیش کیا کہ غزل کیسی ہونی چاہیے، اسلوب و لہجہ خاص ہو، ندرت ہو، فکر ہو، کیا کہنے کیا اسلوب و لہجہ خاص ہو، ندرت ہو، فکر ہو، غالب میں اپنے طرز کی اپنی غزل کہوں، بہت اچھے بہت اسلوب و اچھے لہجہ خاص ہو، ندرت و فکر ہو، غالب میں اپنے طرز کی اپنی غزل کہوں، بہت اچھے بہت بہت شکریہ، اچھے بہت یہ کلام تو ہم سماعت کر ہی رہے ہیں اور آپ سے دوبارہ درخواست کریں گے کلام کی، تو غالب بھائی مجھے یہ بتائیے کہ غالب تخلص کرتے ہیں آپ، جی ہاں غالب تخلص، تو اس پہ کوئی ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ بہت سارا آپ کا کلام جو ہے وہ لوگ مرزا غالب کا سمجھ کر سنا رہے ہوں؟ نہیں ایک تو مرزا غالب کہاں اور میں کہاں بہت فرق ہے، ان کے انداز میں میرے انداز میں ان کی فکر میں، لیکن ایک صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ کیا آپ نے مرزا غالب تخلص رکھ لیا، اچھا تو میں نے کہا کہ بہت سے لوگ اقبال، مرزا غالب، خیام سب تخلص رکھتے ہیں، تو میں نے غالب رکھ لیا تو کیا حل ہے؟ بالکل صحیح۔ اچھا تو یہ غالب تخلص تھا آپ نے ان سے انسیت اور محبت کی بنیاد پر رکھا یا نہیں میرا پورا نام جو ہے اسد اللہ غالب ہے، اچھا میرے ماشاء اللہ، سرٹیفکیٹ پہ ارے نام واہ یہی ہے واہ۔ اسد اللہ تو غالب، ہمارے عہد کے تو غالب حقیقی آپ ہی ہوئے نا، نہیں کہاں غالب، کہاں ارے تو میں بھائی غالب یہ سے کیا؟ بس نام ہی ہے غالب کا، اور پھر ایسی استادانہ غزلیں آپ کہہ رہے ہیں، غزلیں مسلسل کہہ رہے ہیں اور پھر شاعری سے کھیل رہے ہیں، یعنی شاعری کی اس سطح پر آ گئے ہیں جہاں آپ نے شاعری کو ایک یعنی آپ کے لیے اتنا سہل ہو گیا ہے مختلف بہور میں ڈھالنا الفاظوں کو، جس بحر کو آپ چاہتے ہیں اس میں اسے ڈھال دیتے ہیں اور خوبصورت مضامین باندھتے ہیں، تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو غالب میسر آ گئے اپنے عہد کے۔ نہیں یہ تو غلط ناغذی آپ کی، لیکن میں ان کا تو پاسنگ بھی نہیں ہوں بالکل۔ تو اب ایک نیا جھگڑا شروع ہو جائے گا، چونکہ آج آپ کا مکمل اس میں شریف سے مجھے آگاہی ہوئی ہے، تو غالب بھائی ایسا تو نہیں ہوگا کہ اب نوجوان نسل جو ہے جب وہ گفتگو کرے تو وہ یہ کہے کہ یار وہ دہلی والے غالب یا برطانیہ والے غالب، ایسی بات تو نہیں ہوگی؟ ابھی وہ عقیل دانی صاحب نے ایک مضمون لکھ دیا میرے اوپر، اس کا عنوان رکھا ہے غالب ثانی، واہ میں نے ان سے بہت گزارش کی کہ بھائی یہ عنوان نہیں رکھیں، کہاں غالب کہاں میں تو ان کا پاسنگ بھی نہیں ہوں، غالب ثانی کیسے ہوتا ہوں میں، بولے کہ نہیں یار صحیح ہے، میں نے صحیح رکھا۔ تو غالب صاحب یہ جو آپ کے اس میں شریف ہے تو اس کے قائم کرنے میں آپ کی بھی کوئی کاوشات ہیں یا والدین نے یہ نام نہیں رکھا؟ میرے والد صاحب پروفیسر عبد الماجد اختر، اچھا ماشاء اللہ، وہ اردو فارسی عربک کے ہیڈ ڈپارٹمنٹ سے اردو میں بہار یونیورسٹی میں، اچھا تو وہ بہت اچھے شاعر تھے، ان کا ایک دیوان بھی شائع ہوا ہے، مجموعہ بھی شائع ہوا ہے، جو دیوان جو ہے وہ الف سے لے کے یہ تک بالکل ہر بالکل پورا آج کی دیوان ہے۔ نوجوان نسل یہ بات نہیں جانتی ہاں، ہے، دیوان کیا وہ ہوتا ہے؟ شعری مجموعے کو بھی دیوان کہتی جی ہے، ہاں
ایکچولی یہ ہے کہ وہ جو سینئر اساتذہ کرام تھے ان کا یہ تھا کہ الف سے یہ تک جو آپ نے لکھے ہاں، ہوتا ہے ترتیب سے تو ہر وہ حرف کی دیوان ترتیب. کہلاتا ہے جی ہاں. ہے نا. اور باقی مجموعے شعری مجموعے. تو وہ شاعری کرتے تھے، اور ہمارے شہر مظفر پور جہاں کا میں ہوں تو وہاں وہ اساتذہ میں شمار ہوتے تھے، بہت سارے شاگرد بھی تھے ان کے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے میرا نام اسد اللہ غالب کیوں رکھا؟ آپ نے غالب سے متاثر ہو کے رکھا یا؟ بولے کہ نہیں، میں نے غالب سے متاثر ہو کے نہیں رکھا، میں نے حضرت علی کا لقب ہے اس لیے رکھا. میں نے حضرت علی کا لقب ہے اسد اللہ الغالب علی ابن طالب، واہ 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 واہ، تو میں نے اس لیے تمہارا نام اسد اللہ غالب رکھا. بہت اچھے بہت اچھے. اب میں پورا نام اسد اللہ غالب تھا، تو میرے والد صاحب ماجد تھے، تو میں نے غالب ماجدی اپنا نام رکھ لیا. بہت اچھے، ادبی نام بہت میرا اچھے. غالب ماجدی ہو گیا. جی بہت اچھے. اور میرا یہ خیال ہے کہ بابرکت نام آپ کو راز بھی آ گیا. ہمیں میرے تو گھر میں بہت ماحول تھا شاعری کا. میری بڑی بہن بھی، ان کی 2 مجموعہ کلام آ چکے ہیں. اچھا. میرے بڑے بھائی عمر خالد صاحب کا مجموعہ کلام چھپ چکا ہے، وہ بھی بچے شاعر تھے. اور میرے بہنوئی وغیرہ، میرے بڑے بھائی اردو میں ایم اے تھے، لیکن انہوں نے شاعری نہیں کی، لیکن انہوں نے مجھے عروض سکھایا. یعنی علمی ادبی خان. ہر وقت گھر میں شعر و شاعری میں بات ہوتی رہتی تھی. اچھا ماشاء اللہ. تو اب تو بہت کم ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ اب تو کسی گھر میں کوئی اگر شاعر ہے تو وہ دیگر احباب سے چھپ کر شعر لکھ رہا ہوتا ہے کہ یار انہیں معلوم نہ ہو جائے اور یہ ہنسیں گے. یعنی شاعری کو کہیں کہیں اس درجے پر بھی لیا جا رہا ہے کہ بہت سارے شعراء جو ہیں وہ تو تنہائی میں اور گھر میں جو ہے وہ بتاتے بھی نہیں ہیں گھر کے دیگر افراد کو کہ ہم شاعر ہیں. اور میں تو 10ویں کلاس سے شعر کہہ رہا ہوں، اور لیکن میرے والد صاحب مجھے ہمیشہ کہتے تھے ابھی شعر کہنے کی عمر نہیں ہے آپ کی، ابھی پڑھائی پہ توجہ دیجیے. واہ. تو والد صاحب نے ہمیشہ کہتے تھے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو. تو ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ ہمیشہ ہم نے چاہا ہے کہ خود کو قبلہ رو کرتے. واہ. ہمیشہ ہم نے چاہا ہے کہ خود خود کو قبلہ رو کرتے، مگر یہاں وقت سجدہ تو گزرتا ہے وضو کرتے. بھائی یعنی واہ. وقت کی پابندی، وضو کی پابندی یہ دن ہے. ہاں ہاں. تو ہنسے، بولے کہ شعر تو اچھا ہے بٹ اٹ از اے لیم ایکسکیوز. واہ واہ، بہت اچھی بات لیکن ہے. انہوں نے کبھی میری ہمت افزائی نہیں کی شعر کہنے میں. ہمت افزائی نہیں کی، حوصلہ افزائی نہیں کی آپ کی. ہاں، اچھا. ہمت افزائی نہیں کی میری. وہ کہتے تھے تم پڑھائی میں توجہ دو، ابھی شاعری نہیں کرو. تو ماجد صاحب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ جو یہ تسلسل سے شاعری کی جانب راغب ہیں اور مختلف اصناف پر آپ کام کر رہے ہیں، تو شاعری زندگی کے دیگر شعبوں کو متاثر تو نہیں کر رہی؟ نہیں، شاعری تو کسی شعبے کو مثال ہے. آپ زندگی کے دوسرے شعبوں سے تعلق رکھتے ہوئے بھی شعر کہہ سکتے ہیں. لیکن میری شاعری میں 30-35 سال کا وقفہ آ گیا. اچھا. جب تک میں پی آئی میں ایئرکرافٹ انجینئر تھا، تو جب تک وہاں رہا پی آئی میں، تو میں پھر اپنی کسب معاشی میں لگا رہا. شعر ایک آدھ تو کہہ لیتا تھا ادھر ادھر، لیکن یہ کہ شاعری باضابطے طور سے نہیں کی میں نے. اس کے بعد جب میں یہاں لندن آیا، تو لندن آنے کے بعد یہاں دیکھا مشاعرے شعرے کا ماحول تھا، اور میرے کزن تھے سید حسن صاحب، وہ مجھے لے کے جاتے تھے مشاعروں میں. تو اس کے بعد سے پھر یہ دوبارہ میں نے شاعری شروع کر دی صحیح طرح. بہت اچھے. تو لندن پہنچنے کے بعد. بہت اچھا. غالب بھائی یہ بتائیے کہ اگر کوئی شاعر ہے اور وہ یہ چاہے کہ میں شاعری ترک کر دوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا پاسبل ہے؟ ہاں پاسبل تو ہے، ترک کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ کبھی بھی اس کو آمد ہو سکتی ہے. ہاں، کسی میں نے کسی یہ جاننا چاہا واقعے سے. تو جو میں سمجھتا ہوں، میری رائے بالکل مختلف ہے آپ کی رائے سے، اور آپ کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں اور یقیناً آپ بہتر کہہ رہے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاعری جو ہے وہ شاعر کے لیے آکسیجن یعنی اس کے سانس کا درجہ رکھتی ہے. ہاں بالکل. تو وہ اپنی سانس سے لا تعلقی اور اسے ترک نہیں کر سکتا، وہ چاہے یا نہ چاہے. یہ تو ہو سکتا ہے وہ مشاعروں سے لا تعلق ہو جائے، ادبی تقریبات سے لا تعلق ہو جائے، وہ گوشہ نشینی اختیار کر لے، لیکن میرا خیال ہے کہ شاعر اگر ہے تو وہ شاعری ہاں سے تعلق. اب اب دیکھیں نا، آپ کا معاف کیجیے گا 30 سال آپ نے جیسا کہ عرض کیا کہ 30 سال کا گیپ آ گیا، لیکن اس کے بعد دوبارہ آپ اسی کیوں شاعری تو چونکہ آپ وہ بھی دانستہ گیپ نہیں آیا، بلکہ موقع نہیں ملا شعر کہنے کا مجھے یہاں. بالکل ایسے ہی نا. تو غالب بھائی پھر ایک بار آپ کو زحمت دیں گے کچھ کلام کے لیے. ایک غزل کے چند شعر. جی جی ضرور. پہلے سے کچھ اب حال تو بہتر ہے بہرحال،
واہ، پہلے سے کچھ اب حال تو بہتر ہے بہرحال، حال، دیوانہ مگر آپ کا مستر ہے بہرحال. ہاں، پہلے سے کچھ اب حال تو بہتر ہے بہرحال، دیوانہ مگر آپ کا مستر ہے بہرحال. دنیا تو ہے خواب جسے دیکھیے جبرن، ہاں، دنیا تو ہے خواب جسے دیکھیے جبرن، محشر بھی خیالات کا محشر ہے بہرحال. کیا کہنے، کیا دنیا کہنے. تو ہے ایک خواب جسے دیکھیے جبرن، محشر بھی خیالات کا محشر ہے بہرحال. اور پوچھے وہ میرا حال تو ہرگز یہ نہ کہنا، ہاں، پوچھیں وہ میرا حال تو ہرگز یہ نہ کہنا، ہونٹوں سے لگائے ہوئے ساغر ہے بہرحال. کیا کہنے، کیا پوچھیں وہ کہنے میرا صاحب. حال تو ہرگز یہ نہ کہنا، واہ ہونٹوں واہ سے واہ. لگائے ہوئے ساغر ہے بہرحال. اور تجدید وفا پھر سے کریں عرض وطن سے، یہ ذرا سیاسی شعر ہے. تجدید وفا پھر سے کریں عرض وطن سے، آیا تو ایک عمران سا رہبر ہے بہرحال. واہ، آیا تو ایک عمران سا رہبر ہے بہرحال. اور صحرا ہو کہ دریا ہو کہ جنگل ہو کہ دلدل، واہ، صحرا ہو کہ دریا ہو کہ جنگل ہو کہ دلدل، ہو عزم مصمم تو برابر ہے بہرحال. بہت اچھے، بہت اچھے. صحرا ہو کہ واہ، دریا ہو کہ جنگل ہو کہ دلدل، ہو عزم مصمم تو برابر ہے بہرحال. اور ظالم ہے جفاکار ہے ہر جائی ہے لیکن، ہاں، ظالم ہے جفاکار ہے ہر جائی ہے لیکن، ہر حال میں اچھا ہے کہ دلبر ہے بہرحال. بہت اچھے. ظالم ہے جفاکار ہے ہر جائی ہے لیکن، ہر حال میں اچھا ہے کہ دلبر ہے بہرحال. اور فرزانے کو دیوانہ اور دیوانے کو عاقل، ہاں، فرزانے کو دیوانہ اور دیوانے کو عاقل، سمجھے ہے اگر حسن تو بہتر ہے بہرحال. ہاں، اور مقطع کیا کہ غالب نہ تو صوفی ہے نہ دانشور و عاقل، غالب نہ تو صوفی ہے نہ دانشور و عاقل، بکتا ہے بہت پھر بھی سخنور ہے بہرحال. بہت اچھے. غالب نہ تو صوفی ہے نہ دانشور و عاقل، بکتا ہے بہت پھر بھی سخنور ہے بہرحال. یہ غزل ہے کہ تمناؤں کا یہ محور بدل جاتا تو اچھا تھا، تمناؤں کا یہ محور بدل جاتا تو اچھا تھا. تمناؤں کا یہ محور بدل جاتا تو اچھا تھا، دل مستر کسی صورت بہل جاتا تو اچھا تھا. ہاں، تمناؤں کا یہ محور بدل جاتا تو اچھا تھا، دل مستر کسی صورت بہل جاتا تو اچھا تھا. تیرا جانا کوئی دم اور ٹل جاتا تو اچھا تھا، واہ، تیرا جانا کوئی دم اور ٹل جاتا تو اچھا تھا، تو شب بھر اور رک جاتا تو کل جاتا تو اچھا تھا. بہت اچھے. تیرا جانا کوئی دم اور ٹل جاتا تو اچھا تھا، تو شب بھر اور رک جاتا تو کل جاتا تو اچھا تھا. اور چبھا ہے میرے دل میں جو تیری الفت کا ایک کانٹا، واہ، چبھا ہے میرے دل میں جو تیری الفت کا ایک کانٹا، تیرے دستے تغافل سے نکل جاتا تو اچھا تھا. بہت اچھے، بہت چبھا اچھے. ہے میرے دل میں جو تیری الفت کا ایک کانٹا، تیرے دستے تغافل سے نکل جاتا تو اچھا تھا. اور غرور حسن باقی ہے اگرچہ ڈھل گیا جوبن، واہ، غرور حسن باقی ہے اگرچہ ڈھل گیا جوبن، یہ بل رسی کا ساتھ اس کے ہی جل جاتا تو اچھا تھا. بہت اچھے، بہت اچھے. غرور حسن باقی ہے اگرچہ ڈھل گیا جوبن، یہ بل رسی کا ساتھ اس کے ہی جل جاتا تو اچھا تھا. اور اس شعر میں نے سرمستی اور بدمستی کی فرق ظاہر کیا ہے عطا کیجیے. کہ میں الفت کی سرمستی بحد اعتدال اچھی، کیا کہنے ہیں. میں الفت کی سرمستی بحد اعتدال اچھی، یہ بدمست محبت تب سنبھل جاتا تو اچھا تھا. کیا کہنے ہیں یہ ماجدی بدمست صاحب. واہ واہ میں واہ. الفت کی سرمستی بحد اعتدال اچھی، یہ بدمست محبت تب سنبھل جاتا تو اچھا تھا. اور ہمارے عرض پاکستان کا جارو ہے خدا حافظ، ہاں، ہمارے عرض پاکستان کا جارو ہے خدا حافظ، یہ چنگل سے اردو کی اب نکل جاتا تو اچھا تھا. بہت اچھے. یہ چنگل سے اردو کی اب نکل جاتا تو اچھا تھا. اور مقطع کیا ہے کہ تغزل ہے نہ مضموں ہے نہ غالب کچھ تنوع ہے، واہ، تغزل ہے نہ مضموں ہے نہ غالب کچھ تنوع ہے. یہاں پہ غزل مؤنث ہے اور جاتا میں نے وہ ردیف ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو میں نے کیا کہ تغزل ہے نہ مضموں ہے نہ غالب کچھ تنوع ہے، ترنم ہی سے پڑھ کے تو غزل جاتا تو اچھا تھا.
بہت اچھا ہے، نہ واہ واہ. تغزل ہے، نہ مضمون ہے، نہ غالب کچھ تنوع ہے، ترنم ہی سے پڑھ کے تو غزل جاتا تو اچھا تھا. بہت اچھے، بہت اچھے. غالب بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر آپ کو زحمت دیتے ہیں کلام کے لیے. انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود ہیں، برطانیہ سے تشریف لائے ہیں جناب غالب ماجدی، جو خوبصورت شعری کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر سلسلہ گفتگو کا یہیں سے دراز کرتے ہیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں برطانیہ سے تشریف لائے ہیں ممتاز شاعر جناب غالب ماجدی، جو وقفے پر جانے سے قبل خوبصورت اشعار آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے. ہم اس سلسلے کو وہیں سے دوبارہ دراز کرتے ہیں. جی غالب بھائی، تو وقفے پر جانے سے قبل آپ اشعار پیش کر رہے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ وہی تسلسل قائم رہے. مختصر بہر کی غزل ہے. جی جی. روشنی کا سلسلہ رہ جائے گا. روشنی کا سلسلہ رہ جائے گا. اچھا، ایک وہ جو شعر ہے نا کہ جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا، اس کی بہر مختلف ہے اس سے. جی جی بالکل. روشنی کا سلسلہ رہ جائے گا، صبح ہونے تک دیا رہ جائے گا. واہ واہ واہ. روشنی کا سلسلہ رہ جائے گا، صبح ہونے تک دیا رہ جائے گا. اور رات بھر جب گھر کھلا رہ جائے گا، رات بھر جب گھر کھلا رہ جائے گا، چور پر الزام کیا رہ جائے گا. بہت اچھے. رات بھر جب گھر کھلا رہ جائے گا، چور پر الزام کیا رہ جائے گا. اور جنگجو سارے فنا ہو جائیں گے، جنگجو سارے فنا ہو جائیں گے، نقش دل پر سانحہ رہ جائے گا. بہت اچھے. جنگجو سارے فنا ہو جائیں گے، نقش دل پر سانحہ رہ جائے گا. اور قتل و غارت ختم کر دے گا ہمیں. واہ. قتل و غارت ختم کر دے گا ہمیں، دیکھنا بس خدا رہ جائے گا. بہت اچھے. قتل و غارت ختم کر دے گا ہمیں، دیکھنا بس خدا رہ جائے گا. اور شعر کیا کہ سوکھے پتوں کو ہوا لے جائے گی. ہاں ہاں. سوکھے پتوں کو ہوا لے جائے گی، بوڑھا برگد دیکھتا رہ جائے گا. بہت اچھے، بہت سوکھے اچھے. پتوں کو ہوا لے جائے گی، بوڑھا برگد برگد دیکھتا رہ جائے گا. سوکھے پتوں کو ہوا لے جائے گی، بوڑھا برگد دیکھتا رہ جائے گا. اور میں نہیں ہوں گا تو پچھتائیں گے آپ. ہاں ہاں. میں نہیں ہوں گا تو پچھتائیں گے آپ، زندگی میں ایک خلا رہ جائے گا. بہت اچھے. میں نہیں ہوں گا تو پچھتائیں گے آپ، واہ. زندگی میں ایک خلا رہ جائے گا. اب وہ نہ آئے ہیں نہ آئیں گے کبھی. وہ نہ آئے ہیں نہ آئیں گے کبھی، روز کاغا بولتا رہ جائے گا. ہاں روز کاغا بولتا رہ. واہ 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 واہ. وہ نہ آئے ہیں نہ آئیں گے کبھی، روز کاغا بولتا رہ جائے گا. اور شعر عرض کیا کہ عشق میں سوئے ادب ہے عرض حال. ہاں ہاں. عشق میں سوئے ادب ہے عرض حال، لب پہ حرف مدعا رہ جائے گا. واہ واہ عشق واہ. میں سوئے ادب ہے عرض حال، واہ. عشق لب پہ حرف مدعا رہ جائے گا. اور نیند آ جائے گی سو جاؤں گا میں، نیند آ جائے گی سو جاؤں گا میں، خواب کا یہ سلسلہ رہ جائے گا. بہت اچھے. خواب کا یہ سلسلہ رہ جائے گا. اور بھاگتی جاتی ہے منزل مجھ سے دور، بھاگتی جاتی ہے منزل مجھ سے دور، قبر تک یہ فاصلہ رہ جائے گا. واہ واہ. بھاگتی جاتی ہے منزل مجھ سے دور، قبر تک یہ فاصلہ رہ جائے گا. اور مقصد کیا کہ شعر میں غالب تخیل کر نہیں، واہ. شعر میں غالب تخیل کر نہیں، قافیہ ہی قافیہ رہ جائے گا. بہت اچھے، بہت اچھے. شعر میں غالب تخیل کر نہیں، قافیہ ہی قافیہ رہ جائے گا. آپ کی اس غزل میں ایک شعر تھا، اور میں چاہوں گا کہ نوجوان نسل بھی چونکہ آپ کو اس وقت دیکھ رہی ہے، اس میں تھا وہ نہ آئے ہیں نہ آنا ہے کبھی. غالباً کچھ آئیں گے کبھی. وہ نہ آئے ہیں نہ آئیں گے کبھی. ہاں، تو اس میں نون جو ہے وہ نوجوان نسل کو بتائیں کہ اس میں نون ہے کے ساتھ آئے گا یا الف کے ساتھ آئے گا. ہاں، یہ نون جو ہے وہ نہ آئے ہیں نہ آئیں گے کبھی، یہ نون چھوٹی ہے کے ساتھ ہے. اور اس کو ایک حرکت کی طرف سے باندھنا چاہیے سر. ٹھیک ہے. اس کو نہ روانی سے رواں ہے. تو یہ جو نہ ہوتا ہے اس کو نہ کی طرح الف کے ساتھ باندھنا سبب خفیف کے بدن پہ، یہ درست نہیں ہے. وہ نہ آئے ہیں نہ آئیں گے کبھی، یہ دونوں نون جو ہے یہ ایک حرکت کی طرح باندھا ہے میں نے.
وہ نہ آئے ہیں نہ آنا ہے کبھی، نہ آئیں گے کبھی، وہ نہ آئے ہیں وہ نہ آئے ہیں نہ آئیں گے کبھی. نہ آئیں گے کبھی. جی. وہ دونوں یہ حرکت کے اس پہ استعمال کیا یعنی کہ گیا اس کو کھینچ کے نہیں پڑھنا چاہیے نا کو. اور اسی طرح آپ نے کے کا بتایا تھا کہ جی ہاں. بیانیہ ہو تو اس پہ رواں کے آئے گا. کہ بیانیہ اور کیس نسبتی جو ہوتا ہے، تو بیانیہ جو ہوتا ہے وہ گفتگو کے درمیان آتا ہے صرف دیٹ کی معنی میں، تو وہ کے چھوٹی ہے سے لکھتے ہیں اس کو بھی صرف ایک حرکت کی صورت سے باندھنا چاہیے، اس کو کافیے کی طرح نا نہیں باندھنا چاہیے. بالکل. میں یوں مخل ہوا، میں نے کہا نوجوان نسل بھی دیکھ رہی ہے تو وہ استفادہ کرے اور وہ یہ غلطیاں سیکھیں. بہت لوگ کرتے ہیں آج کل کہ بیانیہ کو بھی کے کی طرح پڑھتے ہیں. بالکل بھر کے پڑھتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں بھر کے پڑھنا. بھر کے پڑھنا، ہاں، سبب خفیف کے وزن پہ. بالکل تو اس کو صرف ایک حرکت کے بدل پہ پڑھنا چاہیے انہیں، بالکل. کہ بیانیہ کو اور نا کو بھی، جو نا چھوٹی حد کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا، ہم نے ایک چیز اور دیکھی ہے غالب بھائی کہ اگر اس پر بھی کچھ روشنی آپ ڈال سکیں تو ضرور ڈالیے گا، کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے آپ لکھتے ہیں پتہ، جی ایڈریس کے معنوں میں پتہ لکھتے ہیں، جی تو وہ آپ ہے سے لکھتے ہیں، جی. چھوٹی اس سے پتہ. اور جب کہ یہ الف سے لکھا جاتا ہے، میرا یہ خیال ہے آپ بہتر روشنی ڈالیں گے، پے تے اور الف سے پتہ. پھر اسی طرح بہت عرصے تک تو اخبارات میں امریکہ جو ہے وہ بھی ہے سے لکھا گیا، جی ہاں اور وہ غلط تھا، وہ بھی کاف الف سے لکھا جاتا جی ہے. ہاں. تو اس کے تعلق سے بتائیں کہ وہ جو چھوٹی ہے وہ میرا خیال ہے بامعنی الف ہی آپ استعمال کریں گے. ہاں الف ہی سے لکھنا چاہیے، پتہ بھی الف ہی سے لکھنا چاہیے. الف ہی سے لکھنا چاہیے. اور امریکہ بھی وہ جو آپ ہے بنا رہے ہیں اسے آپ ہے مت لے، چھوٹی ہے جہاں جہاں، مثال کے طور پر پلازا، وہاں پلازا بھی لکھتے ہیں جیسے اردو میں، تو وہ چھوٹی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں یہ الف ہی ہے. جی ہاں میرا خیال ہے چھوٹی ہے تو عربی فارسی الفاظ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، جو انگلش انگریزی الفاظ کے ساتھ تو چھوٹی ہے لکھنی چاہیے بالکل، نہیں اور چاہیے، ہندی الفاظ کے ساتھ بھی چھوٹی ہے نہیں لکھتے نہیں ہوتی. جی، اس کے الف لکھنا چاہیے. کیا بہت اچھا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ گفتگو کے ساتھ ساتھ کچھ کلام کی بھی زحمت دیتے رہیں آپ کو. وہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ گفتگو کے ساتھ آپ کو زحمت کلام بھی دیتے رہیں، تو کچھ کلام عطا کیجیے. یہ غزل ہے، یہ بڑی پرانی غزل ہے جی جی. میری، جب ترقی پسند تحریک کے ساتھ ساتھ میں چل رہا تھا تو اس وقت یہ ہے کہ ادھر دوڑو ادھر چپٹو، ادھر لوٹو ادھر چھینو. واہ. ادھر دوڑو ادھر چپٹو، ادھر لوٹو ادھر چھینو، کہ تم قزاق و رہزن ہو میانے بحر و بر چھینو. ہاں ہاں. ادھر دوڑو ادھر جھپٹو ادھر لوٹو ادھر چھینو، کہ تم قزاق و رہزن ہو میانے بحر و بر چھینو. نوید صبح لے آیا ہے مہر ذوق خودداری. بہت اچھے. نوید صبح لے آیا ہے مہر ذوق خودداری، بڑھاؤ پھر اندھیرا آؤ دوڑو یہ سحر چھینو. بہت اچھے بہت اچھے. نوید صبح لے آیا ہے مہر ذوق خودداری، بڑھاؤ پھر اندھیرا آؤ دوڑو یہ سحر چھینو. اور نمو کی سمت مائل ہے پرے تخیل انسان پھر. واہ. نمو کی سمت مائل ہے پرے تخیل انسان پھر، انہیں کچھ اور الجھاؤ. نمو کی سمت مائل ہے پرے تخیل انسان پھر، انہیں کچھ اور الجھاؤ بڑھو یہ بال اوپر چھینو. واہ واہ. نمو کی سمت مائل ہے پرے تخیل انسان پھر، انہیں کچھ اور الجھاؤ بڑھو یہ بال اوپر چھینو. اور یہ ہے مزدور اس پر ظلم کر لو جس قدر چاہو. واہ. یہ ہے مزدور اس پر ظلم کر لو جس قدر چاہو، اتارو جسم سے کپڑے اگر گھر ہے تو گھر چھینو. واہ. یہ ہے مزدور اس پر ظلم کر لو جس قدر چاہو، اتارو جسم سے کپڑے اگر گھر ہے تو گھر چھینو. اور ایک ایک ذرہ اس عالم کا ہر ایک انسان کا حصہ ہے. یہ کمیونسٹ خیال کا جی 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 جی. ایک ایک ذرہ اس عالم کا ہر ایک انسان کا حصہ ہے، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے یہ گنجے منتشر چھینو. تمہیں کیا حق پہنچتا ہے یہ گنجے منتشر چھینو. اور دکھاتا ہے تمہیں ننگا تمہارے ظلم کا شیشہ. واہ. دکھاتا ہے تمہیں ننگا تمہارے ظلم کا شیشہ، نہ توڑو ایسے شیشے کو جو دیکھے وہ نظر چھینو. واہ واہ. دکھاتا ہے تمہیں ننگا تمہارے ظلم کا شیشہ، نہ توڑو ایسے شیشے کو جو دیکھے وہ نظر چھینو. اور تمہاری شان و شوکت کا اسی میں راز ہے پنہاں. واہ. تمہاری شان و شوکت کا اسی میں راز ہے پنہاں، نہ دو معقول قیمت اور محنت کے ثمر چھینو. واہ.
نہ دو معقول قیمت اور محنت کے ثمر چھینو، ادیبوں کے قلم روکو، خطیبوں کی زباں پکڑو، واہ ادیبوں کے قلم روکو، خطیبوں کی زباں پکڑو، صحافی کو بھی دو رشوت، مبصر کی نظر چھینو، واہ صحافی کو بھی دو رشوت، مبصر کی نظر چھینو۔ اور مقصد کیا ہے کہ کہوں گا میں تو سچ غالب، جو چاہو دو سزا مجھ کو، واہ کہوں گا میں تو سچ غالب، جو چاہو دو سزا مجھ کو، متاع دین و جاں لوٹو، وفائے معتبر چھینو، بہت اچھے، کہوں بہت گا اچھے، میں تو سچ غالب، جو چاہو دو سزا مجھ کو، متاع دین و جاں لوٹو، وفائے معتبر چھینو۔ بہت اچھے۔ اس میں ایک شعر تھا، وہ شعر سن کر ہم اختتام کریں گے پروگرام کا، کہ نمو کی سمت کچھ تھا۔ نمو کی سمت مائل ہے پرے تخیل انسان پھر، ہاں 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 نمو کی سمت مائل ہے پرے تخیل انسان پھر، انہیں کچھ اور الجھاؤ بڑھو یہ بالوں پر چھینو، بہت اچھے، انہیں بہت کچھ اچھے، اور الجھاؤ بہت بڑھو اچھے، یہ بالوں پر چھینو۔ بہت اچھے۔ غالب ماجدی صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام بزم شاعری کا حصہ بنے، اور آپ نے خوبصورت گفتگو، خوبصورت اظہار خیال فرمایا، خوبصورت شاعری آپ نے ہماری سماعت اور وہ لاکھوں ہزاروں لوگ جو آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کی شاعری سے محبت کرتے ہیں، ان کی سماعتوں تک آپ نے خوبصورت اشعار منتقل کیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری۔ ہمارے ساتھ موجود تھے جناب غالب ماجدی، جو برطانیہ سے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے۔ آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔